کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت دیا ہے تو اس مال و دولت میں سے جو نصاب کی ایک لیول ہے، آپ سوچیں گے نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب سے مراد وہ کم سے کم مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کتنا ہے؟ آپ جانتے ہیں سونے میں 7.5 تولے سونا ہے، چاندی میں 52.5 تولے چاندی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے آ کر کہ اگر بینک بیلنس ہو، کیش ہو تو اس میں کیا کریں گے؟ اس کو سونے 7.5 تولے سونے پر برابر کریں گے یا 52.5 تولے چاندی پر برابر کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس وقت پاکستان میں موجودہ صورتحال میں پاکستان کے اندر کیش کو اور دکان پر پڑا ہوا جو سامان ہے، سامان تجارت، اس کو چاندی کے برابر کرتے ہیں۔ اب ایک بدقسمتی یہ ہوئی یا حالات کا پھیر یہ ہوا کہ سونا مہنگے سے مہنگا ہوتا چلا گیا، چاندی سستی ہوتی چلی گئی۔ جس زمانے میں 52.5 تولے چاندی کا اعلان ہوا تھا، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس زمانے میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر ہوا کرتی تھی۔ 40 بکریوں پہ زکات تھی، 40 بکریوں کی قیمت بھی اسی کو برابر بن جاتی تھی، یعنی 40 بکریاں بیچتے تھے تو 7.5 تولے سونا مل جاتا تھا۔ 5 اونٹوں پہ زکات لگتی تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں، اب میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں مجتہد نہیں ہوں، فیصلے کرنے والا بندہ نہیں ہوں، ایک طالب علم ہونے کے ناطے صرف رائے دے رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں فیصلہ چاندی پہ ہو رہا ہے۔ آج کل غالباً 45,000 روپیہ جس کا بینک میں پڑا ہوتا ہے اس پہ زکات کٹ جاتی ہے۔ مگر بطور ایک طالب علم کے میری رائے یہ ہے کہ 45,000 رکھنے والے کو آج کل مالدار نہیں کہتے۔ قربانی کے دن آ جائیں اور بندے کے پاس 45,000 پڑا ہو، اگر نصاب کسی کو مانا جائے گا تو پھر قربانی دینا واجب ہو جائے گا۔ اور آج کل ایک بکرا لینے جاؤ 30,000 کا تو بندہ غریب ہو جائے گا۔ 45,000 والا، وہ جو 45,000 والا ہے وہ تو اس کی تو امانت ہی ختم ہو جائے گی۔ ایک بکرا دے گا غریبوں میں چلا جائے گا۔ وہ ضرورت اس بات کی ہے علماء کرام، مجتہدین، امت اس پر علماء اجماع کریں کہ آج جو کیش والا معاملہ ہے، جو سامان تجارت والا معاملہ ہے، اسے سونے پہ ڈھالنا چاہیے، اسے چاندی پر نہیں ڈھالنا چاہیے۔ یہ محض ایک تجویز ہے میری۔ فتویٰ آج کل چاندی پر ہی چل رہا ہے، میں پھر واضح کر رہا ہوں، فتویٰ چاندی پر ہی چل رہا ہے۔ حکومت پاکستان چاندی پر ہی زکات کاٹ رہی ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم پر۔ یہ اب چونکہ جس وقت چلن علماء کرام کی فتویٰ یہی چل رہا ہو تو آپ انفرادی رائے پر نہیں چلیں گے، یہ تجویز ہے۔ آپ کو چلنا اسی فتوے پر پڑے گا جو ملک کے اندر نافذ ہوا ہے، اسی پر ہی چلنا ہوگا۔ دوستان گرامی قدر، جو جس کے پاس اتنا ہو جائے 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، اس کے برابر پیسے وغیرہ، تو زکات دینی کتنی ہوتی ہے؟ زکات میرا رب مانگتا ہے سال میں ایک مرتبہ 40 مانگتا ہے۔ کتنا مانگتا ہے اللہ؟ 40 مانگتا۔ ہماری تنخواہوں پر آپ جو چیز لینے جاتے ہیں دکانوں پر 17% GST لگ جاتا ہے۔ آپ 100 روپے کا سودا لیتے ہو، 117 روپے دے کے آتے ہو۔ 17 روپے GST ہم ہر سودے پہ دے کر آتے ہیں۔ ہمارے موبائل کارڈوں کے اوپر پتہ نہیں 40% تک پہلے لگا کرتا تھا، اب اس کے اندر کمی آئی۔ میرا رب نہ 17% مانگ رہا ہے، نہ 30-40 مانگ رہا ہے، نہ 10 مانگ رہا ہے، رب صرف 100 میں سے 2.5 روپے مانگ رہا ہے۔ 2.5% میرا رب مانگ رہا ہے، جو 100 کا 40 کا حصہ بنتا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے، میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو 40%، 2.5%، 40واں حصہ میرا رب مانگتا ہے، یہ آپ کی کل دولت میں نہیں مانگتا، بلکہ سال کے سارے خرچے نکال کر جو بچت ہے اس پر مانگتا ہے۔ رب کی رحمت دیکھیے، خدا کی آسانیاں دیکھیے۔ یعنی
ہم ہمارے بچوں کی فیسیں نکل گئی، ہمارے کچن کے خرچے نکل گئے، ہماری ٹریولنگ نکل گئی، ہمارا کپڑا لتا نکل گیا، گھر میں فرنیچر آیا نکل گیا، آپ نے گاڑی رکھی نکل گئی، آپ نے پلاٹ لیا، اپنے ذاتی رہائش کے لیے گھر لیا، وہ بھی نکل گیا۔ پھر جا کر آپ کے پاس جو خالص بچت ہے اس پہ خدا فرماتا ہے کہ 40واں حصہ تو اللہ کے نام پر دے گا۔ اور اللہ کے نام پہ کس کو دے گا؟ پہلے زمانے میں تو لوگ جو اللہ کے نام پہ نکالا کرتے تھے اسے جا کر پہاڑی کی چوٹی پہ رکھ آتے تھے، ایک آگ آتی تھی اس کو کھا جایا کرتی تھی۔ پہلے زمانے میں قربانی کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، اور جو مال نکالا جاتا تھا صدقہ خیرات اس کو بھی جا کے رکھ آتے تھے، ایک آگ آتی تھی، اگر آگ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے کے کھا لیا تو سمجھو صدقہ خیرات قبول ہو گیا، نہیں کھایا تو نہیں قبول ہوا۔ کسی انسان کے کام نہیں آتا تھا، مگر میں قربان جاؤں اپنے نبی پاک کی رحمت پر، مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے رب کائنات نے فرمایا تمہارا مال تمہارے امیروں سے لیا جائے گا، تمہارے غریبوں میں بانٹ دیا جائے گا، تمہارے امراء سے لیا جائے گا اور غرباء کے اندر بانٹ دیا جائے گا۔ دوستان گرامی قدر، میں چاہتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ جو مین باتیں ہیں زکوٰۃ سے متعلق وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ بات ہم کلیئر کر چکے کہ زکوٰۃ کس پر لگتی ہے، یہ بات ہم نے واضح کر دی۔ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے یہ ہم نے واضح کر دی۔ اچھا، یہ ہم نے مال کی بات کی، سونے چاندی کی، کیش کی، سامان تجارت کی۔ زمینوں کا معاملہ الگ ہے۔ اب جو کہ ہم شہر میں بیٹھے ہیں یہاں پہ زمیندار لوگ کم ہی بیٹھے ہوں گے، میں ان سے اشارہ کر دیتا ہوں۔ زمینوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو بارانی ہیں جن میں آپ نہ نہری پانی لگاتے ہیں، نہ کنواں چلا کے، نہ ٹیوب ویل لگاتے ہیں، بارش پڑ گئی فصل ہو گئی، نہ ہوئی تو نہ ہوئی، اس کے اندر آپ نے فصل کا 10واں حصہ دینا ہوتا ہے جس کو عشر بولتے ہیں، یعنی 100 من چنا ہوا تو 10 من چنے آپ کو راہ خدا میں دینے ہوں گے۔ اور وہ زمینیں جو ٹیوب ویل سے خیرات ہوتی ہیں جن پہ نہری پانی لگتا ہے، آبیانہ ٹھیکہ دینا پڑتا ہے، اس کے اوپر آپ کو نصف عشر یعنی 100 میں سے 5 من دینا ہوتا ہے، 100 میں سے 5 من دینا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی معلومات کے لیے، آپ کے رشتے داروں میں، دوست احباب میں جو ہوتے ہیں، انسان کو دین میں جو باتیں فرض ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔